ترکی اور شام کے اندر جب زلزلہ آیا ہے تب ترکی عوام نے اس یاد کو دوبارہ تازہ کی ہے جو یادیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے، اور امت محمدیہ ان یادوں کو تازہ کرتی ہی رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المؤمنون کرجل واحد ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ و ان اشتکا رأسہ اشتکا کلہ، کہ ملت اسلامیہ ایک جسم کی مانند ہے۔ اگر جسم کے اندر کسی ایک عضو میں تکلیف ہوتی ہے نا، مثال کے طور پر آنکھ میں یا سر میں، تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کسی ایک مسلمان کو یا کسی ایک مسلم ملک کو یا کسی ایک شہر کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پوری ملت اسلامیہ کو تکلیف پہنچتی ہے۔ پھر ترکیوں نے یہ کہا کہ ہماری دکانیں ان لوگوں کے لیے ہر وقت کھلی پڑی ہیں جو زلزلوں کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں، تو وہ متاثرین آئیں، ہماری دکانوں سے جو چاہیں لے جائیں، ہمارے لیے ایک سوئی بھی نہ چھوڑیں۔ یہ در حقیقت جذبہ صدیقی تھا، اور یہی جذبہ صدیقی، یہی صحابہ کرام والا جذبہ، یہی مسلمانوں والا جذبہ ہر مسلمان کے اندر ہونا، یہ مسلمان کی شان ہے۔ مثال کے طور پر، اور ایسا مسلمان کرتے بھی آ رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہوگا سیلاب جب پاکستان کے اندر آیا ہے، اس وقت پاکستانی عوام نے اپنے آٹے، اپنی گندم، اپنا کھانا اٹھایا ہے، سیلاب متاثرین کے پاس پہنچائی ہے۔ یہ در حقیقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الخلق عیال اللہ فحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، مخلوق ساری کی ساری اللہ کا کنبہ ہے، جو اللہ کے کنبے سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کو ایسی جگہوں سے رزق دیتا ہوں جن جگہوں سے وہم اور گمان بھی انسان کو نہیں ہوتا۔ تو اب پاکستانی عوام کے اوپر مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے، مہنگائی کے جال نے غریب عوام کو لپیٹ لیا ہے، تو اس صورت میں ہر مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے، ہر مسلمان جس شعبے سے بھی وابستہ ہے، جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے، اس مسلمان کو چاہیے اس غریب عوام کی خدمت کرے، اس کا خیال کرے، اور اپنا مارجن کم کر لے، اپنا نفع کم کر لے۔ اللہ اس کو ایسی جگہوں سے رزق دے گا جس سے اس کو وہم اور گمان بھی نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر منڈی کے اندر ایک بندہ 210 روپے کلو پیاز دے رہا ہے اور دوسرے 240 روپے 30 روپے دے رہے ہیں، تو ساری عوام کا رجحان 210 روپے والے کی طرف ہے۔ اب وہ کہتا ہے اس میں بھی مجھے 10 روپے مل رہے ہیں، اب وہ تھوڑا تھوڑا نفع لے رہا ہے، اور شام کو وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے جو نفع ملا ہے وہ مارکیٹ میں کسی ایک کو بھی اتنا نفع نہیں ملا۔ اب یہی وجہ ہے، یہی کہا جاتا ہے نا کہ قطرے قطروں سے دریا بنتا ہے، تو تھوڑا جو نفع ہوتا ہے یہ بہت بلندیوں تک لے جاتا ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے جو چھوٹی چیز ہوتی ہے، پتھر ہو یا گیند ہو، اس کو جب اوپر پھینکا جاتا ہے تو وہ بہت بلندیوں تک جاتی ہے، اور جو بڑی گیند ہوتی ہے یا بڑا پتھر ہوتا ہے وہ بڑی مشکل سے اٹھا تو لیتے ہیں لیکن بلندیوں تک وہ نہیں جاتا۔ ہاں اگر چلا بھی جائے تو واپسی میں کنٹرول نہیں ہوتا، اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ چھوٹی چیز اوپر جاتی ہے، اگر واپسی جب آتی ہے تو اس کو ہم کیا ہے ایزیلی کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی جو تھوڑا نفع ہوتا ہے اس کے اندر در حقیقت برکت ہوتی ہے، اور وہ برکت والا جو رزق ہوتا ہے اس کی وجہ سے حالات ناساز نہیں آتے۔ اگر بندہ نفع بہت زیادہ کما لیتا ہے، بددیانتی سے کماتا ہے، جس کے اندر بے ایمانی ہوتی ہے، تب وہ جو نفع ہوتا ہے، وہ جو پیسہ ہوتا ہے، وہ در حقیقت حالات بھی ناساز لاتا ہے۔ جب حالات ناساز آتے ہیں تو یہ بندہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اگر تھوڑا نفع ہے تو تھوڑا نفع بلندیوں تک لے جاتا ہے، اگر اس کے پاس حالات ناساز آتے بھی ہیں تو یہ بندہ ان حالات کا مقابلہ ایزیلی کر سکتا ہے۔ جس طرح اونچی پھینکی ہوئی چیز آسانی سے بندہ چھوٹی چیز کو پکڑ سکتا ہے، اسی طرح جو تھوڑا نفع کمانے والا ہوتا ہے وہ ناساز حالاتوں کا مقابلہ بھی کر سکتا ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ کچھ لوگ ان حالاتوں میں اس وقت ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جس وقت ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنی چاہیے اس وقت ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے اب پاکستان کے اندر آٹے کا بحران ہے، اب لوگ چاہ جائے کہ جن کے پاس گندم پڑی تھی یا آٹا پڑا تھے وہ خیر خواہی کرتے اور دوسرے مسلمانوں کو فری میں دیتے، لیکن یہاں پر کیا ہوا ہے کہ جو آٹا 2000 روپے من ہے، 2500 روپے من ہے، اس آٹے کو 4000 روپے 5000 روپے من کر دیا گیا ہے۔ اور جو ہمارے ڈاکٹر بھائی ہیں جو
طب سے تعلق رکھنے والے ہیں، وہ کیس جو ایزیلی ہو سکتا ہے، ڈیلیوری ہو سکتی ہے، اس کو کیا کرتے ہیں، آپریشن کی طرف لے جاتے ہیں۔ ہمارے ڈاکٹر حضرات کیا کرتے ہیں، غریب بندہ جس کا علاج 10 روپے کی ٹیبلیٹ سے ہو سکتا ہے، 10 روپے کی گولی سے ہو سکتا ہے، اس کو ایسے انجیکشن لکھ کر دیتے ہیں جن کی قیمت اس غریب کی پہنچ سے دور ہوتی ہے، تو یہ در حقیقت کوئی خیر خواہی نہیں، کوئی خدمت نہیں۔ ہاں، اگر ڈاکٹر صاحب کیا کرتا ہے کہ ایک بندے کا علاج 10-20 روپے میں کر دیتا ہے مہنگائی کے دور میں، تو در حقیقت وہ خدمت خلق ہے، اور اللہ رب العزت اس کے رزق میں کیا کریں گے، برکت ڈال دیں گے۔ اگر کوئی سبزی بیچنے والا ہے، کسی شعبے سے تعلق رکھنے والا ہے، وہ اپنا مارجن تو رکھتا ہے لیکن تھوڑا رکھتا ہے، اور خدمت خلق کا جذبہ رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو وسیع مقدار میں رزق عطا فرماتے ہیں، اور برکتوں والا رزق عطا فرماتے ہیں۔ اسی کو اللہ پاک فرماتے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہوں سے رزق دیتا ہوں اس کو وہم اور گمان بھی نہیں ہوتا۔ رزق دینے والے تو اللہ رب العزت خود ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ساری مخلوقوں کو رزق دینے والا اللہ خود ہیں۔ اللہ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کو بڑھاتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کو گھٹاتے ہیں، لیکن جس رزق کے اندر برکت نہیں ہے وہ ناساز حالات لے کر آتا ہے۔ اب برکت کیا ہے، برکت کا معنی بتلاتا چلوں۔ اس غیبی فیضان کو برکت کہتے ہیں جو نظر نہ آنے والا۔ مثال کے طور پر ایک بندے کے پاس 100 روپیہ ہے اور اس کو کام لاحق ہوا ہے 500 کا۔ اب وہی 500 والا کام 100 روپے میں ہو گیا ہے، تو اس 100 کے اندر برکت تھی۔ اگر رقم تو 100 ہے لیکن کام اس کو لاحق ہوا ہے 500 کا، اب وہی 100 روپیہ بھی لگ گیا ہے اور 400 قرضہ بھی چڑھ گیا ہے، تو اس کو کہتے ہیں بے برکتی۔ آج ہمارے رزق کے اندر جو برکت نہیں ہے، اس کی مین وجوہات میں سے ایک خاص وجہ جو سر فہرست ہے وہ یہی ہے، ہمارے اندر خیر خواہی والا جذبہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے رزق میں برکت بھی نہیں ہے۔